السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا تو صرف اور صرف اپنے محبوب کے صدقہ طفیل میں۔ حضرات، آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، لیکن وہ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتا رہا، بد عملی اور بدکاریاں کرتا رہا۔ اس کی گناہوں کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے شہر کے لوگوں نے اسے شہر سے انسان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، موسیٰ کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد میرا یہ پیغام دے دو کہ موسیٰ، فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اور اس بندے کو غسل دو، اس بندے کو کفن دو اور نماز جنازہ تم خود پڑھوانا۔ اور موسیٰ، یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز جنازہ سے پہلے شہر کے تمام علاقوں میں یہ اعلان کر دینا کہ جتنے لوگ آج اس کی نماز جنازہ کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے خطاؤں کو بخش دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میت کو غسل دیا، کفن دیا اور تمام شہر کے تمام علاقوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ آج اس بندے کی نماز جنازہ کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطاؤں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ تمام لوگ اس موقع کو غنیمت جان کر کے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، شامل ہو گئے۔ تمام لوگوں نے، شہر کے تمام لوگوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ کے بعد تمام لوگوں کو یہ حسرت ہوئی کہ وہ کون اللہ کا ولی ہے جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تمام شہر کے لوگ اس میت کے قریب گئے، اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا۔ جو ہی اس کے چہرے سے کفن کو ہٹایا گیا، اللہ اکبر، لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ آخر یہ بندہ تو وہی ہے جس کی زندگی گناہوں میں گزرا کرتی تھی، جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، جس کے عمل اچھے نہ تھے۔ یہ تو بڑا بے عمل انسان تھا، بدکار انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو بخش دیا، تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں کو بڑی تعجب ہوئی، حیرت ہوئی، شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، معلوم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا، یہ شہر میں لوگ اس بندے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ، شہر کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو 200 سال کی عمر عطا کی، مگر یہ 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتا رہا، بدکاری اور بدعملی کرتا رہا۔ لیکن موسیٰ، میں نے اس کے اس عمل کو دیکھا ہے جو شہر کے لوگوں نے نہیں دیکھا، شہر کے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا، اس کے کس عمل کو تو نے پسند کر لیا اور اس کے 200 سال کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ جتنے لوگ اس کے نماز جنازہ میں آئے اس کی بخشش ہو گئی، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے موسیٰ، سنو، یہ بدکار تھا، یہ بد عمل تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، گناہوں میں زندگی کو گزارتا تھا، لیکن جب یہ رات کو گھر آتا تھا، توریت کی تلاوت کرتا تھا، جب یہ توریت کو پڑھتا تھا تو جب میرے محبوب کے نام پر اس کی نظر پڑتی تھی،
تو یہ بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو چوم لیتا تھا، اپنے آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنی پیشانی سے لگاتا تھا، اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اس کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پڑھا کرتا تھا۔ اے موسیٰ، مجھے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے میرے محبوب کے نام کا ادب و احترام کیا، مجھے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، میں نے اس کے مقام کو اتنا بلند و بالا کر دیا کہ جتنے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا اس تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا، اور اس کے مقام کو میں نے اتنا بلند کر دیا کہ جنت میں اس کا نکاح جنت کی 70 حوروں سے کر دیا۔ اللہ اکبر! اتنا بلند و بالا مقام صرف نام محمد کا ادب کرنے سے، صرف نام محمد کا احترام کرنے سے درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔